جب اذان سے پہلے مائک میں پھونک مارنا بدعت نہیں ہے تو یار درود پاک پڑھنا کیسے بدعت ہو گیا بھائی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معاذ بھائی کیا ہو گیا؟ یہ عجیب عجیب منہ کیوں بنا رہے ہو؟ بدعت پہ یہ ریئیکٹ نہ کروں تو کیا ہنسوں میں؟ بتاؤں میں تمہیں بدعت کا کچھ لگتا ہے؟ شرم نہیں آتی درود پاک کو بدعت کہہ رہے ہو؟ دانش بھائی یار کیا ہو گیا یار؟ یہ کیسے بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے بندے اچھے بھلے سمجھدار بندے ہیں یار آپ تو اور کیا کروں نادر بھائی، آپ نے دیکھا نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو دانش بھائی یار یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا یار سمجھانے کا؟ آپ چھوڑیں، اب جائیں میں دیکھ لیتا ہوں معاذ بھائی کو انشاءاللہ۔ نادر بھائی اس نے تو تماشا بنا کے رکھ دیا، ہر چیز بدعت 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 کریں، آپ خود اسی سے بات ہو۔ اور جاؤ جاؤ، بڑا آیا بدماش کہیں کا۔ نادر بھائی آپ مجھے سمجھدار لگتے ہیں، یہ تو ہے ہی ایسا غصے والا، اور ویسے بھی میں کون سا کوئی غلط بات کر رہا تھا، میں تو ان کو بدعت سے روک رہا تھا۔ جی معاذ بھائی کوئی بات نہیں ہے یار، آپ غصہ نہ کریں، میں آپ کا بھائی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ درود پاک پڑھیں اور میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں، آئیں۔ لیکن نادر بھائی ہم جا کہاں رہے ہیں؟ بتاتا ہوں بھائی، بس آپ درود پاک پڑھتے رہیں اور میرے ساتھ چلتے رہیں، آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد درود پاک پڑھتے رہنا ہے آپ، جی پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں درود پاک نہیں چھوڑنا۔ معاذ بھائی ایک منٹ رکیے گا ذرا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بخار تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں نادر بھائی؟ مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں، آ جائیں معاذ بھائی آ جائیں۔ جی ماشاءاللہ درود پاک پڑھے نا معاذ بھائی، کو مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی میں درود پاک پڑھ رہا ہوں اور میں نے آپ کو بتایا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، چلیں آئیں نا پھر اندر چلیں۔ اچھا معاذ بھائی ایک منٹ آپ مائک کے آگے کھڑے ہوں گے؟ نادر بھائی آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح۔ پیارے معاذ بھائی آپ نے میری اتنی بات مانی، ایک ریکویسٹ میری اور مان لیں، مائک کا سوئچ آف ہے، صرف اس کے سامنے کھڑے ہو کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ۔ لو جی بس اتنی سی بات، ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معاذ بھائی ابھی آپ نے مائک پہ درود پاک پڑھا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا آپ کو؟ پھر وہی بات نادر بھائی، میں نے آپ کو بتایا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں؟ یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائی، ہم سارے راستے درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہوئے تبھی درود پاک پڑھا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ مسجد کے بند مائک پہ پڑھا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی اذان سے پہلے مائک کا بٹن آن کرتے ہیں تو بھائی یہ درود پاک پڑھنا بدعت کیسے ہو جاتا ہے؟ میرے بھائی مسئلہ مائک میں پڑھنے سے یا مائک کے بغیر پڑھنے سے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے درود پاک کو اذان کا حصہ بنا دیا ہے۔ بھیا یہی تو مسئلہ ہے، آپ اس چیز کا الزام ہمیں دیتے ہیں کہ جو ہمارا دعویٰ ہی نہیں۔ ہم تو اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کو نہ فرض سمجھتے ہیں نہ واجب سمجھتے ہیں، یہ تو ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے ثواب ملے اور نہ کرنے سے گناہ نہیں۔ اور بھائی رہی بات کہ ہم درود و سلام کو اذان کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں، تو آپ نے کیا کہا کہ اذان سے پہلے درود و سلام؟ جی اذان سے پہلے درود اسلام کیوں پڑھتے ہیں؟ تو لے مسئلہ حل ہو گیا، جو چیز اذان سے پہلے ہے وہ اذان کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ اور رہی بات بدعت کی، تو میرے بھائی ہر بدعت بری ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بدعت کی دو اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی اچھا کام نکالنا، اور بدعت سیئہ اس کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی برا کام نکالنا۔ یار ایمان سے بتاؤ، کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھنا کیا یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے؟ کیا گناہ کی طرف لے کے جائے گا درود پاک؟ میرے بھائی اگر اس طرح آپ بدعت کہیں کہ یہ چیزیں بدعت ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی اور اب ہیں، تو یار میرے بھائی یہ بتائیں کہ کیا یہ مائک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا؟ نہیں تھا نا۔ یہ کارپیٹ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کیا مساجد میں بچھائے جاتے تھے؟ یہ کمکمے، یہ چراغاں، یہ پنکھے، کیا یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے؟ نہیں تھے نا۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ یار یہ تو دین سے تعلق نہیں رکھتی، یہ تو دنیوی چیزیں ہیں، یہ تو ضرورت ہے۔ تو میرے بھائی یہ مسجد تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کچی ہوتی تھی نا، یہ مسجد تو دین سے ہے نا۔ کیا مسجد کا محراب کیا یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا؟ نہیں تھا۔ یہ مسجد کے اوپر جو مینار ہے، یہ جو گنبد ہے، کیا یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا؟ نہیں تھا۔ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے معاذ بھائی، ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھتے ہوئے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔
तो मेरे प्यारे भाई, इसमें ये नहीं बताया गया कि अजान से पहले भेजो, अजान से बाद भेजो, नमाज से पहले भेजो, नमाज से बाद भेजो। जबकि आप देखें, जहां कुरान पाक में नमाज का हुक्म आया, साथ वक्त भी बताया गया। जहां रोजे का हुक्म आया, वहां वक्त भी बताया गया। लेकिन जब मेरे और आपके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बारी आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त की कैद नहीं लगाई। और देखिए नमाज भाई, जब अजान से पहले माइक में फूक मारना बिद्दत नहीं है, तो यार दुरूद पाक पढ़ना कैसे बिद्दत हो गया भाई? नादिर भाई, मैं आपका किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं। आपने मुझे दुनिया और आखिरत में रुसवा होने से बचा लिया है। गुस्सा तो मुझे खुद पे है, जो मैं दुरूद पाक पढ़ने को बिद्दत समझता रहा हूं। या अल्लाह पाक मुझे माफ फरमा दीजिए। नादिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।